دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹرانسجینڈر. سائنٹیفکلی اسپیکنگ امپاسبل ہے. دیر از نو بایولوجیکل میکنزم جس کے ذریعے آپ اپنی جینڈر کو آپ چینج کر سکتے ہوں. بیماری اور چیز ہے، جینڈر ڈسفوریا مثال کے طور پہ وہ ایک اور چیز ہے، وہ تو کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ سائنس کے اندر کوئی ایسا آئیڈینٹیفائڈ کوئی میکنزم ہمارے پاس اویلیبل ہے. مرد ہمیشہ مرد ہی رہے گا، عورت ہمیشہ عورت رہے گی. اٹس دیٹ سمپل. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ذہنی عرصہ ہے. اب وہ کہیں کہ نہیں ہمیں آپ اجازت دیں کہ ایک مرد خود کو ڈکلیئر کر دے سیلف پرسیپشن کی بیس پہ کہ میں عورت ہوں، اور ایک عورت ڈکلیئر کر دے کہ میں مرد ہوں، تو کیا قانون اس کو پروٹیکٹ کرے گا یا قانون سے کہے گا کہ نہیں یہ لغو بات ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل پرابلمس ہیں. ایک پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان میں یہ ٹرانسجینڈرز کا یہ ایک چل رہا ہے، لیکن بات یہاں پہ ختم تو نہیں ہوتی. ویسٹ میں تو ایسے بھی وہ پائے جاتے ہیں خیالات کہ کوئی انسان خود کو کر رہا ہے، درخت کے طور پہ کر رہا ہے اور بہت سی چیزوں کے طور پہ کر رہا ہے. کل وہ پاکستان میں وہ نظریہ آ جاتا ہے جیسے بھی یہ آیا ہوا ہے، تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا کہ ہم ان کو انسانوں کو اینیمل رائٹس دیں پھر، جو خود کو کتے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے یا بلی کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے یا ریچھ کے طور پہ کر رہا ہے. کیا پھر ہم ان کی اگلا ہمارا یہ سٹیج ہوگی کہ بات کریں کہ اب ان کو رائٹس دیں؟ اور پھر اس کی سوشل امپلیکیشنس ہیں. ہم کتنے ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ مردوں کو اجازت دے دیں کہ وہ خود کو عورتیں ڈکلیئر کر دیں سیلف پرسیپشن کی بیس پہ، تو یہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا، کیونکہ ذاتی معاملے پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں. اپنے گھر میں جو مرضی کہیں، ان کی پرائیویٹ اسپیس ہے، وی ہیو نو رائٹ ٹو انٹروین. لیکن پبلک اسپیس میں اس کی ریمیفیکیشنس ہیں، اس کے کچھ نتیجے ہیں. اور نتیجے یہ ہیں کہ جو اصل بایولوجیکل عورتیں ہیں ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، رائٹ ٹو پریویسی، وہ سبورٹ ہوتے ہیں. ان کے سول رائٹس جس میں رائٹ ٹو پریویسی آتا ہے وہ سبورٹ ہوتے ہیں. یہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہماری تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آج پنجاب میں 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو وومن اونلی یونیورسٹیز ہیں جن میں ان کو داخلہ مل گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرائیویٹ اسپیسز یوز نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی وومن اونلی یونیورسٹی میں مردوں کے لیے ٹوائلٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. تو ایک بایولوجیکل مرد جس نے صرف عورت خود کو ڈکلیئر کر کے وہ عورت بنا ہوا ہے، وہ کس کے واش روم میں جائے گا؟ وہ کس کے چینجنگ روم میں جائے گا؟ فل باڈی کانٹیکٹ سپورٹس ہوتی ہے سیکیور ماحول میں ہماری بہنوں بچیوں کی، وہاں پہ آپس میں ان کے کھیل کود ہوتے ہیں. یہ مرد ان ڈسکریمنیشن بھی بائی دا وے نہیں کر سکتے کہ کوئی عورت نہ بھی نہیں کر سکتی کہ نہیں میرے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا. کوئی خدا کا خوف کرو یار. یہ از دیٹ ایون یہ سول ہے، یہ سوشل ہے. آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کسی ٹرانسجینڈر وومن نے جو مرد تھا جو عورت بن گیا، اس نے جیل میں کسی کو اسلٹ کر دیا. اچھا کیسر بھائی، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیونکہ آپ تو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ خواتین بھی کوئی رپورٹ ہوتی ہیں جو میل بن جائیں یا صرف یہ میل فیمیل بنتی ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. ایک خاتون نے خود کو مرد ڈکلیئر کر کے ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے. لیکن دیر از لیسبینزم جس کی پاکستان کے قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہتے. تو پھر یہ کیسے ہمارے سامنے اس طرح کا کیس آ جاتا ہے؟ یا ایون اگر کوئی مرد خود کو عورت ڈکلیئر کر کے کسی اور مرد سے شادی کر لے اور بائی لا آپ نے اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ اسے روکیں گے کیسے؟ یو کی ناٹ اسٹاپ دیٹ. دیکھیں they have to make a rational case. لیکن ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کس چیز کی؟ یہ اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو جس کے تو ان کے تو NIC کے اوپر اب وہ ایکس لکھا ہوا ہے نا، تو وہ شادی کی اجازت دے رہا ہے کسی میل کو میل سے یا فیمیل کو فیمیل سے؟ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ جو ایکس لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیسری جنس ہیں. ایکس کے پیچھے 5 کیٹیگریز اور ہیں. یعنی ایکس سامنے لکھا ہوا ہے تو نادرا کے بیک گراؤنڈ میں لکھا ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجینڈر وومن ہے. جب وہ ٹرانسجینڈر وومن ہے تو وہ وومن ڈکلیئرڈ ہے نا، پھر کہ ٹرانزیشن کر کے وہ ادھر سے ادھر آ گئی ہے سو ٹو اسپیک. اب وہ شادی کرے تو قانونی طور پہ آپ روک نہیں سکتے اس کو. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، انہی نادرا کے رولز کے مطابق جو بائی دا وے الٹرا وائرس ہیں لیگل لینگویج میں، الٹرا وائرس کا مطلب کہ جو قانون کی انٹینشن ہے یہ اس کے باہر ہیں، کیونکہ قانون جو لیجسلیشن ہے 2018 کا ایکٹ، اس میں ایکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ رولز تو علیحدہ سے بنے ہیں جو ہیومن رائٹس منسٹری نے بنا کے نادرا کو دیے تھے، اس میں ایکس کا ذکر ہے. اب اس میں سٹرکچر یہ بنتا ہے کہ ایک مرد ہے اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا اور نادرا والے اس کو نہ نہیں کر سکتے، یا کوئی عورت ہے اس نے ٹرانسجینڈر اس نے اپنے آپ کو کر دیا، ایکس لکھوا لیا. اس کے بعد اس کے پاس چوائس ہے کہ اس کو دوبارہ چینج کرا سکتا ہے، صرف ایک کیس بلڈ کرنا ہوگا، اور نادرا والے نہ نہیں کر سکتے. تو ایک مرد ہے اس نے ایکس کرایا اور ایکس کرانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے وومن میں لے گیا، نادرا والے نہ نہیں کر سکتے. تو پہلا شناختی کارڈ ایکس والا، دوسرا وومن والا، تو ویسے وومن ہو گئی. راستہ تو انہوں نے نکال دیا نا ہم جنس پرستی کا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ دے ہیو ٹو میک اے ریشنل کیس فار دیٹ. ایک بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے تو ود ان فیو ویکس اس کے اندر 2 سسٹمز جو دے کے پیدا ہوتا ہے, وولفین سسٹم اور ملیرین سسٹم. اگر وہ میل ہے تو وولفین سسٹم اس کا جو وہ بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گا, ملیرین سپریس ہونا شروع ہو جائے گا. اگر لڑکی ہے تو اس کا اپوزٹ ہوگا, ملیرین بوسٹ ہو جائے گا, وولفین سپریس ہو جائے گا. ہمیں کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے. جو ان کے ہارمونز ہیں, جن کے ایسٹروجنس ہیں, ان کے وہی ہوں گے. کروموسومز جو ایکس والے ہیں وہ لڑکی ہی ہوں گے, جو ایکس وائی والے ہیں وہ لڑکے ہی ہوں گے. گیمٹس صرف 2 ہی ہوتے ہیں, سپرم سیل ہے اور ایگ ہے, کوئی تیسرا گیمٹ نہیں ہے, اور جنس کی ڈٹرمنیشن ان پہ ہوتی ہے. ہم ان سے سائنٹیفکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ کلچر پہ چلے جاتے ہیں. ہم کلچرلی انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ ریلیجن میں چلے جاتے ہیں. ہم ریلیجن پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جاہل آدمی ہو. ہم کہتے ہیں یار کہ کیس تو بناؤ نا, یہ تو نہیں کرو کہ تم سائنٹیفکلی بھی ہم سے انگیج نہ کرو, اپنا کیس پریزنٹ نہ کرو, ریلیجسلی بھی نہ کرو, کلچرلی بھی نہ کرو, اور تھوڑے سے لوگوں کے لیے ایک قانون بنا کے اس طرح سے سوسائٹی کے منہ پہ مل دو کہ کوئی عورت نہ کر سکے اس چیز پہ کہ تم اس کے واش روم میں جا رہے ہو, نہ کر سکے کہ تم اس کے ساتھ فل باڈی کانٹیکٹ سپورٹس کھیل سکتے ہو. تم انکار ہی نہیں کر سکتے, وہ معافی چاہتا ہوں, وہ انکار ہی نہیں کر سکتی. تو فیشزم اور کسے کہتے ہیں؟